فرض کرو صورتحال 2018 کی طرح ہی رہے اور اس دفعہ کے لاڈلے کوئی اور ہو اور اس کے لیے آپ 8 بھی بٹھانے کو تیار ہو تو سر لاسٹ ٹائم جو ہے اگر مجھے یاد پڑتا ہے اب میں بہت محتاط ہو گیا ہوں، وہ بات میں دوسرے سیکشن میں بتاؤں گا کہ کیوں، تو نواز شریف صاحب کو ٹوٹل ریزرو سیٹس یہ وہ سب ملا کے تو وہ 85 سیٹیں ملی تھی 2018 میں. ہاں اتنی تھی لگ بھگ. ٹھیک ہے اتنی، اور پیپلز پارٹی کو 55 ملی تھی. میرا اپنا خیال ہے کہ اب کی بار اگر حالات اسی طرح کے رہتے ہیں اور انصاف بھی ملتا رہے اور انتخاب بھی صاف شفاف ہو تو بھائی صاحب آج کے دن میں اگر یہ انتخاب ہونا ہے تو یہ سیٹیں 85 سے کم ہوں گی. اب دیکھنا غلط تجزیہ نا، آپ کمپیئر غلط کر رہے ہیں. آپ نے 85 بتایا جب لاڈلا عمران خان تھا، آج لاڈلا نواز شریف ہے، تو فگر تحریک انصاف کے اٹھائیے نا میرے بھائی. 114 جو تھے فگر آپ نون لیگ کے اٹھا رہے ہیں اور کمپیئر کر رہے ہیں لاڈلے سے. انہیں سادہ اکثریت نصیب نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر ایئر لائن ٹرین. بٹ آپ لاڈلے کی بات کر رہے ہیں تو فگر نون لیگ کا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ نون لیگ لاڈلی نہیں تھی 18 میں. او بھائی میرے، پھر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نہیں تھی نہ لاڈلی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باوجود اس کے کہ دوسرے صاحب لاڈلے تھے تو وہ بھی سادہ. اب وہ نون لیگ لاڈلی ہے نا سر. کم آن دس پوائنٹ. بھائی میرے، نون لیگ لاڈلی تو ہے لیکن کس حد تک کا پولنگ ڈے کی اپنی ڈینامکس ہوتی ہے پاکستان میں. یس آئی چیلنج یو. آپ خرم دستگیر کا اعلان کتنی دیر تک روکا گیا؟ دانیال عزیز ڈسکوالیفائی ہو چکا تھا 5 سال کے لیے، ثاقب نثار نے کر دیا تھا. کتنی دیر میں وہاں کا رزلٹ آیا تھا؟ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، حکومت وقت پولنگ ڈے کے دن میکسیمم ڈیپینڈنگ آن دی کانسٹیٹوئنسی 10 سے 12 ہزار سے زیادہ ووٹ مینیپولیٹ نہیں کر سکتی. کچھ کر لو، الیکشن مینج ہی نہیں ہو سکتا یار. 10 سے 15 ہزار بہت بڑی مینجمنٹ ہوتی ہے بابو، کہ تمہارے کوئی 4-1 ہزار ووٹ. اس کا مطلب تحریک انصاف کو جو وہ سیٹیں ملی 115 16 17 جو بھی تھی وہ ٹھیک ملی تھی. میں 10% اس میں سے نکال دوں یار، اس میں سے 10-15% کا ہیر پھیر رہا. کسی جگہ ہوتا ہے بہت نیک اور نیک، یعنی کہ بھئی آپ کا کنٹیسٹ ہو رہا ہے کہ فرض کرو یار سنو نا، آپ کے ووٹ بن رہے ہیں 120، آسان ترین کرتے ہیں، میرے بن رہے ہیں 108، بس تمہارے 13 ووٹ جو ہے ریجیکٹ کر دے. سمجھ گیا میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے 85 سے کم نشستیں ملیں گی اب کے الیکشن. یار آج کے دن اگر الیکشن ہوتا ہے تو 16 ماہ کی شہباز حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے آج کے دن اب برق رفتار. آپ دیکھیں نا، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ پھنسے ہیں شہباز شریف کے 16 مہینوں میں. عدنان حیدر قوم کو حقیقت بتا رہا ہے. عدنان حیدر قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص جب کورٹ پہنچتا ہے، وہ نیب پروسیکیوٹر جس کو کورٹ ڈھونڈ رہی ہوتی تھی وہ آلریڈی پہلے بیٹھا ہوتا تھا. میں قوم کو یہ جھوٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نیب پروسیکیوٹر وہ ہے جنہوں نے انہیں جیل میں ڈالنے کی وہ ابھی نہیں کی تھی فریاد عدالت سے. اس وقت نیب کے چیئرمین بھی وہ نہیں ہیں. اور بائی دا وے نیب کے چیئرمین جن کے ہوتے ہوئے ان بیچاروں کو اس سب سے گزرنا پڑا، غالباً ان کے خلاف شکایات کا نوٹس لیا جا رہا ہے، وہ جو سرتا پا احتساب کرنے کی عادت میں مبتلا تھے. خبر دے رہے ہیں ایسے یہ کل میرا خیال ہے کہ کسی چیئرمین نیب کا احتساب ہو سکتا ہے. کیوں نہیں، وہ ایک یعنی بہرحال ہو سکتے ہیں. وائی ناٹ. ویری رائٹ. اگر ایک ویلڈ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جس کو اگر شکایت کر کے آپ سرتا پہا پہ جائیں تو پھر ہر جج کرے تھے، ہر چیئرمین احتساب کرے گا؟ یہ ہو سکتا ہے. میں ایک اس سے آگے بڑھتے ہیں. دیکھو ہمیں ایک ہی چیز پہ ٹھیک ہے کلیئر تو موو آن. میرا یہ کہنا ہے کہ برق رفتار انصاف مہیا ہو جانے کے باوجود 85 سے اوپر نہیں، اگر وہ شخص میاں نواز شریف صاحب کا خیر خواہ نہیں ہے جو ان کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ میاں صاحب آپ کو قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو ملک سے کن حالات میں بھیجا گیا
کون کون وہ تھے جو آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئے تھے، اور آپ یہ ثابت کریں خلق خدا کو کہ مجھے یہ 4 سال کی جلاوطنی کو دھکیلا گیا تھا، یہ میری چوائس نہیں تھی. اینڈ ہی ہیز دا کیس. ہی آلسو ہے سم پیپل جو زندہ ہیں. کیوں خاموش ہیں وہ پھر؟ بھائی اب یہ ان سے پوچھیں، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کاش کہ میری ایکسیس ہوتی، میری تو ان تک ایکسیس نہیں ہے.